بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین اکرام، حاضر خدمت ہوں ہمیشہ کی طرح دینی و دنیاوی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ محترم ناظرین، ماہ شوال کی ہر رات اللہ کے 2 نام پڑھ کر سو جاؤ۔ رات کو اللہ کا فرشتہ آئے گا، پیسے دے کر چلا جائے گا۔ ماہ شوال کی ہر رات اللہ کے یہ 2 نام پڑھ کر سونے والا اللہ کریم سے جو بھی مانگے گا، آدھی رات کو فرشتہ آئے گا، رزق اور دولت رکھ کر چلا جائے گا۔ یقین کرنا مشکل ہے، بے شک آزما لو۔ ماہ شوال کی کسی بھی رات کو رب کعبہ کے یہ 2 نام پڑھ کر دیکھ لیں، ایک رات میں تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ ناظرین، ماہ شوال کو برکت والا، فضیلت والا، عظمت والا اور قبولیت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کا ہر دن، ہر رات قبولیت کی ہے، جیسے کہ میرے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوال کے مہینے میں جو کوئی بندہ کوئی بھی دعا کرتا ہے، کچھ بھی مانگتا ہے، تو میرا رب اسے دگنا عطا فرماتا ہے۔ ماہ شوال جس میں ہر نیکی کا بدلہ اور ہر مانگنے والے کو 2 گنا دے دیا جاتا ہے، کیونکہ نہ آپ اور نہ میں آج کی رات ہی یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جو کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، جو کوئی بے اولاد ہے، کوئی بے روزگار ہے، کئی سالوں سے روزگار نہیں مل رہا، روزگار ہاتھوں میں آتا نکل جاتا ہے، بچوں کو نوکری نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ غیب سے مدد چاہتے ہیں، آپ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام چاہتے ہیں، آپ رب کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو ماہ شوال کی آج رات رب کعبہ کے یہ 2 نام پڑھ کر سو جاؤ۔ راتوں رات اللہ کا کوئی ولی، کوئی فرشتہ آ جائے گا جو آپ کی ہر حاجت کو اور ہر مقصد میں آسانی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب میرا رب دینے پر آتا ہے، جب رب کی ذات کسی سے راضی ہو جاتی ہے، تو سامنے والا دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے۔ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے، جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، من پسند نوکری، من پسند شادی، جو کچھ مانگو گے مل جائے گا۔ بس شوال کے مہینے میں رب سے مانگنے والا بنو۔ صرف شوال کی ہر رات کو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اگر تو آپ ماہ شوال کی ہر رات یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، وظیفہ بہت چھوٹا ہے، صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے، اگر تو آپ روزانہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے، آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے مل جائے گا۔ آج اس مقصد کی نیت کر کے مانگنا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے، انشاءاللہ ماہ شوال کی رات میں یہ وظیفہ رب کے یہ 2 نام پڑھنے سے شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اگر پہاڑ جتنا سونا بھی مانگو گے تو مل جائے گا، کیونکہ آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ جس دن یہ ویڈیو دیکھیں اسی دن سے یہ وظیفہ شروع کر دیں، لیکن کم از کم ماہ شوال کی 1 رات یہ وظیفہ لازمی پڑھنا، لیکن روزانہ پڑھنا بہترین ہے۔ چاہے تو آج پڑھ لو، کل پڑھ لو، پرسوں پڑھ لو، ماہ شوال کی کسی بھی رات کو 1 بار یہ وظیفہ لازمی کر کے دیکھنا۔ اس وظیفے کو رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی جگہ پر ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں یا پاکستان سے باہر کسی بھی ملک سے ہیں، آپ جہاں کہیں بھی بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ماہ شوال میں یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ کے پڑھنے میں 1 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ اپنے نصیب اور تقدیر کے لیے ہر خواہش کو پورا کرانے کے لیے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر تسبیح پکڑ کر رب کے یہ 2 نام نہیں پڑھ سکتا
وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ دو نام، یہ چھوٹا سا وظیفہ، صرف 1 منٹ کا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، غیب سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پر کرتا رہوں گا۔ آپ بس میرے لیے دعا کر دیا کریں۔ آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں۔ آپ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے پورا نہیں ہو سکتا، وہ رب کی ایک کن کا محتاج ہے۔ بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑا مقصد، جو بھی آپ کی خواہش ہے، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کیجئے۔ یوں محسوس کیجئے کہ شوال کی رات ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، رب کی ذات سن رہی ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کعبہ کے 2 نام ہیں۔ آپ نے یا لطیفو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے۔ یا لطیفو یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا لطیفو یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا لطیفو یا رزاقو کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے یا لطیفو یا رزاقو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ ہے۔ آپ نے لاپرواہی نہیں کرنی، آپ توجہ اور دھیان سے وظیفہ پڑھیں۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی کہا جاتا ہے، اسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ آیت کریمہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد آپ تیسرا اور آخری وظیفہ رب کعبہ کا ایک ذاتی نام اور ایک رب کعبہ کے پیارے محبوب کا نام کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے پہ پورے مقصد کی جان ہے، پورے شوال کے مہینے کی جان ہے۔ اس وظیفے میں آپ نے یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی نام اور یا محمد رب کعبہ کے پیارے محبوب کا نام ہے، اور جب یا اللہ یا محمد پڑھا جاتا ہے پھر دنیا کی طاقتیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں، پھر دنیا والے آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھتے ہیں، پھر آپ رب کریم سے جو مانگتے ہیں وہ ملتا چلا جاتا ہے۔ آپ رب کریم سے جس حاجت کی ضد کرتے ہیں وہ حاجت عرش الہی پر بیٹھا رب
فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، صرف شرط یہ ہے کہ ماہ شوال کی کسی بھی ایک رات کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، لیکن آپ روزانہ پڑھ لیں تو بہترین ہے، نہیں تو صرف ایک رات کا یہ عمل لازمی کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ وظیفہ صرف 1 منٹ کا ہے۔ ترتیب اس وظیفے کی اس طرح سے ہے: سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد یا لطیف یا رزاق کو 11 بار پڑھنا ہے، پھر آیت کریمہ 7 بار، پھر یا اللہ یا محمد 11 بار پڑھیں، اور پھر آخر میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ تعداد بتا چکا ہوں، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ بتائے گئے طریقے سے توجہ دھیان کے ساتھ جو مقصد جو خواہش لے کر بیٹھو گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو راتوں رات ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ صبح اٹھتے ہوئے خوشخبری آپ کے کانوں میں آ جائے گی، صبح اٹھتے ہی ہر شے قدموں میں ہوگی۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے، یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کے بعد ضد کر کے رب کریم سے جو مانگیں گے میرا رب جھولیاں بھر بھر عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کا وظیفہ آپ نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، دل و جان سے کرنا ہے، اور میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے کمنٹس باکس میں لازمی بتانا ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اگر زندگی نے موقع دیا تو ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔